بولفر ڈکلریشن جو کہ 2 نومبر 1917 کو جاری کیا گیا تھا. یہ ناسکا جو کہ بعد میں 1948 کو پلسٹائنینز کی ایتھنک کلینزنگ ہوئی، اس کا مین کیٹلسٹ بن گیا. اور یہ وہ ڈاکومنٹ ہے جو عرب ہسٹری کے اندر، عرب پولیٹیکل ہسٹری کے اندر سب سے زیادہ کنٹروورشل ہے، اور جس نے کئی دہائیوں تک ہسٹورینز کو پزل کیا ہے. دراصل بالفور ڈکلریشن ایک پبلک پلیج تھا برٹش گورنمنٹ کی طرف سے، جس میں انہوں نے ایک مقصد کا اظہار کیا تھا کہ فلسطین کے اندر، فلسطین میں یہودیوں کے لیے ایک ہوم لینڈ بنا دیا جائے گا. اب یہ نیشنل ہوم بنایا جائے گا. اب یہ نیشنل ہوم اٹ سیلف ایک ویگو ٹرم ہے. شاید ان کا مقصد شروع میں ہی یہی تھا کہ فلسطین میں ایک یہودی ریاست قائم کی جائے گی. تو جہاں پہ فلسطین کے اندر یہودیوں کی آبادی 10% سے بھی کم تھی، وہاں پہ ایک یہودی ریاست قائم کرنے کی بات 1917 عیسوی کو 2 نومبر کو کی گئی. اور یہ سب سے زیادہ کنٹروورشل اور سب سے زیادہ وہ اہم سٹیٹمنٹ ہے یا اہم ڈکلریشن ہے جس نے کئی دہائیوں تک اور اب تک ہسٹورینز کو اور پولیٹیکل سائنس کے اسٹوڈنٹس کو پزل کر کے رکھا ہے. آج ذرا ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اس میں ایک اوور ویو لیتے ہیں کہ دراصل بالفور ڈکلریشن ہے کیا چیز. بالفور ڈکلریشن جیسا کہ ابھی میں نے بتایا کہ یہ ایک برٹش گورنمنٹ کی طرف سے پبلک پلیج تھی، جو 1917 عیسوی کو انہوں نے اس پلیج کے ذریعے اس بات کا اظہار کیا تھا کہ ان کی خواہش ہے، ان کا ایم ہے کہ فلسطین کے اندر ایک جیوش ہوم لینڈ تیار کیا جائے. یہ بات جو بالفور ڈکلریشن کی بات ہے، بالفور اس وقت کے برٹش کے فورن سیکریٹری تھے. انہوں نے یہ بات ایک زیونسٹ لیڈر، جو کہ برطانیہ کے ایک زیونسٹ لیڈر جو کہ برطانیہ کے اندر جیوز کمیونٹی کے اندر ایک بہت ہی اہم شخصیت تھے، لیونل والٹر روتھ چائلڈ، ان کو ایک لیٹر کے ذریعے سب سے پہلے یہ انفارم کیا تھا. اور یہی شخصیت لیونل والٹر روتھ چائلڈ کا اس کے اندر اور بعد میں جا کے زیونسٹ اسٹیٹ بنانے تک بہت اہم رہا ہے. ان کو ایک لیٹر کے ذریعے سب سے پہلے اس پلیج کا اظہار کیا. اب یہ پلیج کا حق کیسے مل گیا؟ تو فرسٹ ورلڈ وار میں، جو کہ 1914 سے 1918 تک لڑی گئی تھی، اٹمن امپائرس نے، جو اٹمن ٹرکش امپائر تھا، اس نے الائز کے خلاف حصہ لیا تھا، اور الائز کو اس میں ایکسس کو اس میں شکست ہو گیا تھا، اور الائز اس میں جیت گئے تھے. جیتنے کے بعد مینڈیٹ سسٹم کے ذریعے جتنے بھی الائز جو جرمنی، آسٹریا ہنگری اور اٹامن امپائر کے جو ٹیریٹریز تھے، وہ سب کے سب الائز کو ٹرانسفر کیے گئے تھے. اور اس مینڈیٹ سسٹم کے اندر یہ کہا گیا تھا کہ یہ الائز پاورز کے پاس تب تک رہیں گے جب تک وہ خود اپنی گورنمنٹ نہیں بنا سکے. لیکن فلسطین کے کیس یونیک تھا. فلسطین کے کیس کے اندر، فلسطین کے معاملے میں اس بالفور ڈکلریشن کے ذریعے یہ کہا گیا کہ اس مینڈیٹ سسٹم کے ذریعے فلسطین میں ایک یہودیوں کے لیے ایک قومی گھر تشکیل دیا جائے گا. اب یہ نیشن ہوم، اس کا مقصد ایک سٹیٹ ہی تھا، جو بعد میں 1922 کو بھی خود بالفور نے والٹر سے بات کرتے ہوئے اس بات کو کلیئر کیا تھا کہ ان کا مقصد ایک سٹیٹ بنانا ہی ہے. اب یہاں پہ جہاں پہ فلسطین کے اندر جو یہ سوچ رہے تھے کہ ان کے لیے، یہودیوں کے لیے ایک نیشن سٹیٹ بنائے، یہاں پہ یہودیوں کی آبادی 10% سے کم تھی، یعنی جسٹ تقریباً 9% تک یہودی آباد تھے. اب 9% آبادی کو سٹیٹ بنانا ایک بیوقوفی والی بات تھی. اس چیز کے لیے برٹش گورنمنٹ نے کیا کیا کہ مینڈیٹ سسٹم کو یوز کرتے ہوئے یورپ اور دیگر علاقوں سے، یورپ کے مختلف ممالک سے یہودیوں کو فلسطین کی طرف مائیگریٹ کرانا سٹارٹ کیا.
اور 1922 سے جا کے 35 تک ٹوٹل جو یہودیوں کی آبادی تھی، جو پہلے یہاں 9% تھی، اس 9% کو بڑھا کے تقریباً 27% تک لے آ گئے۔ اب 27% جیسے تیسے کر کے یہ لوگ 27% تک تو لے کے آ گئے، لیکن پھر بھی 27% بھی اتنی آبادی نہیں بنتی ہے کہ ان کے لیے ایک الگ اسٹیٹ قائم کیا جائے۔ اور دوسری بات، جو بالفور ڈکلریشن تھا اس کے اندر یہ بھی کہا گیا تھا کہ یہاں پہ یہودیوں کے لیے گھر بناتے ہوئے اس چیز کا خیال رکھا جائے کہ یہاں جو فلسطین کے اندر جو مقامی عرب آبادی ہے ان کے کسی بھی طرح کے مذہبی جذبے کو یا مذہبی طریقے کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ لیکن برٹش مینڈیٹ کے اندر یہ بھی شامل تھا کہ وہ یہودیوں کو ان تمام اوزار سے آراستہ کریں گے کہ وہ خود اپنے لیے ایک ریاست تیار کریں، اور اپنے ریاست تیار کرنے کے لیے وہاں پہ جو مقامی لوگ تھے، فلسطینی تھے، ان کو دھکے دے کے وہاں سے نکال دیں۔ تو اب یہ سب سے کنٹروورشل ہے، وہ کیسے، اس کے اندر بہت زیادہ کنٹروورسیز ہیں۔ جو ایک کنٹروورسی یہاں اس کو انٹروڈیوس کراتے ہوئے بھی آپ کو نظر آئی ہوگی کہ فلسطین جو کہ ایک عرب لینڈ تھا، اس کے متعلق ایک یورپین پاور ڈیسائیڈ کر رہا تھا کہ وہاں پہ کس کو نکالنا ہے، کس کو لانا ہے۔ تو بہرحال اس کے کنٹروورسیز پہ ہم بعد میں بات کریں گے۔ سادہ الفاظ میں اگر ہم دیکھیں تو بالفور ڈکلریشن ایک پبلک پلیش ہے جو برطانیہ کے اس وقت کے فورن سیکریٹری آرتھر بالفور نے دیا تھا۔ یہ اس پلیش میں یہ کہا گیا تھا کہ فلسطین کے اندر یہودیوں کے لیے ایک گھر بنا دیا جائے گا۔ تھینک یو فار جوائننگ، ٹیک کیئر، گڈ بائے۔